بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کراچی میں چند دن قبل ایک دکھ بھری کہانی سامنے آئی. ایک صاحب کو کرونا ہو گیا, وہ کوارنٹائن میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے. لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے, ان کی صحت مند اہلیہ اپنے خامد کی بیماری کا سن کر صدمے سے انتقال کر گئیں. یہ ہے کرونا. ہم میں سے کچھ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں اور کچھ ٹینشن اور انگزائٹی سے. ہم روز سوشل میڈیا اور میڈیا سے جتنی خبریں سنتے ہیں, یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کرونا کا شکار ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہم کرونا کی خبروں کا شکار ضرور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے. حکومت آج رات سے ملک کے مختلف شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہی ہے. 2 گھنٹے بعد لاہور کے 61 علاقے اور سوات اور پشاور کے 21 علاقے 14 دن کے لیے بند کر دیے جائیں گے, جبکہ اسلام آباد کا ایک سیکٹر سیل ہو چکا ہے. 2 مزید سیکٹر بند ہو رہے ہیں. کراچی کے 4 اضلاع کی 16 یوسیز کو بند کرنے کی سفارش اور راولپنڈی کے 22 سیکٹرز بند کرنے کی تجویز دی جا چکی ہے. اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ 20 شہروں تک سر دست پھیلایا جائے گا, اور اگر حالات کنٹرول نہیں ہوتے تو یہ سلسلہ مزید پھیلتا چلا جائے گا. ہم یہ قدم اس وقت اٹھا رہے ہیں جب دنیا کے اکثر ملکوں میں لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اور دنیا کھل رہی ہے, جبکہ ہم لاک ڈاؤن سے جزوی لاک ڈاؤن, پھر جزوی لاک ڈاؤن سے نرم لاک ڈاؤن, اور پھر نرم لاک ڈاؤن سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ بھی کامیاب نہ ہوا تو کیا ہم اس کے بعد ہینڈسم لاک ڈاؤن لگائیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہماری ماضی کی اسٹریٹجیز ناکام ہو چکی ہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا, جبکہ قومی اسمبلی میں آج بھی سنجیدگی کا زبردست مظاہرہ کیا گیا. نہ میں کسی کی دھمکی میں آؤں گا, یہاں پہ میں نے اس ہاؤس کو چلانا ہے اور میں جو ہے وہ طریقے کے ساتھ جو آئین ہے, رول ہے, قانون کے مطابق چلاؤں. اسپیکر صاحب, میں سیدھی بات کا سیدھا جواب دے دوں گا. اگر خاموش ہو جائیں گے تو میں دلیل دے دوں گا, خاموش نہیں ہوں گے تو میں ان کو آئینہ دکھاؤں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ اٹھے اور یہاں سے دھمکیاں دی جائے. ہمیں بھی یہ طریقہ آتا ہے اور ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اسی طرح ہاؤس چلانا اور یا انہوں نے اسی رویے رکھنے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ بات نہیں کر سکیں گے. کون اپنی نواسی کی شادی پہ مودی کو بلاتا تھا تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ جواب دے رہا ہے. میں اگر بات کروں گا کہ سجن جندال کو بغیر ویزا کے کس نے مری آنے کی دعوت دی, میں اس کے اوپر بات کروں گا, یہ کہیں گے کہ میں غصہ کر رہا ہوں. آپس میں میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپس میں آرام سے بات چیت کریں, یہ لڑائی جھگڑا مت کریں. تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ آپ بیٹھیں, آپس میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. اور یہ وہ فورم ہے جس نے کرونا کے مقابلے کی حکمت عملی بنانی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے, اس فورم کے اپنے ارکان خود سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھ رہے. ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصہ ابھی چند گھنٹے بعد, بلکہ میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے بعد لاہور کے 61 علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا. لہٰذا آج کے ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہیں ان میں سے 3 لوگوں کا تعلق لاہور کے ساتھ ہے, اور ان کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ لاہور کی جو صورتحال ہے, کیونکہ ایپی سینٹر بن رہا ہے کرونا کا آنے والے دنوں میں, تو لاہور کے اندر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, اس لیے میں نے تینوں مہمانوں کو لاہور سے تکلیف دی ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ویسے یہ گلبرگ لاہور کے رہنے والے ہیں, اور اس کا کچھ حصہ ابھی سیل ہونے والا ہے تھوڑی دیر بعد, اور لاہوری ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر ہیں. یہ پروٹیکٹ پاکستان کے نام سے کرونا کا ٹریٹمنٹ پاکستان کے اندر دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان میکنزم کو دیکھ رہے ہیں جس سے ٹریٹمنٹ ایجاد کیا جا سکتا ہے یا لوگوں کو بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے لوگوں کے لیے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کو اس لیے تکلیف دی ہے, یہ لاہور سے یہ بھی تشریف لائے. سید نوید کنور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فارچونیٹلی ابھی ان کا علاقہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا شکار نہیں ہو رہا. عظمیٰ بخاری صاحبہ لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے, یہ بھی لاہوری ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کرونا اور پاکستان کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں چوہدری صاحب, جیسے آپ نے پہلے انٹرو میں بھی کہا کہ اوبویسلی یہ پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا, بیکاز یہ کوئی بھی کنٹری نہیں کر پائی. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو گورنمنٹ نے سٹیپس لیے ہیں, اگر اس سے بگ اگر ہے کہ اگر پبلک نے اس کو اون کیا, دیکھیں کوئی بھی حکومت اکیلے سکسیسفل نہیں ہو سکتی اس کو کنٹین کرنے میں, یہ تو ہمیں پکا پتہ ہے. اب یہ جو بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یا ریسٹرکٹڈ ایریاز میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے,
even this should result in flattening of the curve, या कम से कम उसकी ट्रेजेक्ट्री फ्लैट होने की तरफ आ जाए। तो अल्लाह करे। कह रहे हैं लाहौर की सूरत बहुत खराब है, ये इसी तरह ही है। कराची में मुर्तज़ा हाफसा ने कहा कि 85% मरीज जो सिंध के वो कराची के साथ उनका इसी तरह से देखें, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, ज़्यादा होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, बड़े शहर होगा, वहाँ पे ये ज़्यादा होगी। यूके में लंदन एपी सेंटर था, या बर्मिंघम, मैनचेस्टर, डेवन वगैरह वहाँ बहुत कम थे। तो इस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दही इलाके हैं, गांव वगैरह हैं, वो रिलेटिवली प्रोटेक्टेड हैं। तो ज़ाहिर है ट्रांसमिशन विल डिपेंड ऑन कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर कितनी है, जो लाहौर में बहुत ज़्यादा है, इस्लामाबाद में वो थोड़ी सी कम है, पिंडी में वो फिर ज़्यादा है। तो जो आपने सवाल किया उसका यही है कि अगर अल्लाह करे कि अवाम उन्नास इन एरियाज़ में और इन एरियाज़ के बाहर से इसमें नहीं आते और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं इसके इनिशिएटिव में। ये इनिशियल इनिशिएटिव है, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद अगर वो नहीं करते तो राशिद साहब देखें ना, वो आपकी कुलीग भी हैं, कल उन्होंने कहा कि अवाम नहीं समझ रहे, अवाम को अंदाजा नहीं कि क्या हालात है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अवाम की जहालत की वजह से ये फैल रहा है। वैसे तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया उनके इशू को, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि उनकी बात गलत नहीं है, अवाम वाकई अंडरस्टैंड नहीं कर रही चीज़ों को। देखें, असल में चीज़ ये है कि अवाम भी बहुत वल्नरेबल हैं। आपको पता ही है कि टोटके और जादू टूने पे अभी भी लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में मुस्तनिद डॉक्टर पे शायद इतना नहीं बिलीव करते। दे वांट टू, अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आपकी डिजीज़ क्योरेबल नहीं है, वो ये नहीं कहते कि ये वाकई है, वो कहते हैं इसको समझ नहीं लगी या सही जल्दी में था, वो इमीडिएटली दिल को। वल्नरेबल है सोसाइटी हमारी बड़ी, और ऊपर से जो आपने असेंबली में अभी दिखाया वो जल्दी एसओपीस का ख्याल तो फिर अगर देखें ना, अगर देखें जो असेंबली का पहला सेशन हुआ था वो भी इसी, देखें वो मकसद उसका यही था कि एक यूनिफाइड मैसेज जाएगा, और हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल सर का ताज हैं। तो अवाम इनको फॉलो करती है, बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, डॉक्टर से ज़्यादा इनको फॉलो करती है। तो अगर असेंबली से जिस वजह से भी नहीं गया, एक यूनिफाइड मैसेज नहीं गया और उनको नहीं बताया गया, उनकी सीरियसनेस नहीं लाई गई, और फिर इनका तो हल्के हैं ना, ये तो इनके हल्कों में इनका बहुत वोट लेते हैं, तो इनका बहुत इफेक्ट है। तो ये अगर अपने अपने हल्कों में करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में कंप्लायंस बेहतर हो जाएगी। अब मैं यही कहूँगा, जिन हल्कों में ये स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है, जिन जिन के हल्कों में वो आ रही है जगह, ये उनकी जिम्मेवारी होनी है कि उन जगहों पे इसको इम्प्लीमेंट कराएं। अगर ये इम्प्लीमेंट हो पाता है तो डेफिनेटली, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले तो कौमी असेंबली में इम्प्लीमेंट हो, अगर कौमी असेंबली के अंदर ही नहीं हो रहा तो हल्कों के अंदर कैसे होगा? उस्मा बुखारी साहबा, अब फर्ज कर लें कि स्मार्ट लॉकडाउन भी कामयाब नहीं होता, वैसे तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये कामयाब हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उससे आगे तो हमारे लिए हालात मजीद खराब हो जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचेगा? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, इसका जवाब तो शायद हुकूमत के पास खुद के पास भी नहीं है, चूँकि सारी दुनिया कहती रही, WHO कहती रही, साइंटिस्ट कहते रहे, दुनिया के अंदर आपके पास बहुत सारी एविडेंस मौजूद थी, डॉक्टर्स कहते रहे यहाँ पर कि हमें लॉकडाउन की ज़रूरत है। कभी मैं रिपोर्ट देख रही थी इसकी UN की, उन्होंने कहा कि 11 ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जिन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो किए और उनकी अमवात बहुत कम है। यहाँ मुझे अफसोस और ज़्यादा परेशानी ये है कि ये जो अभी यास्मीन राशिद साहिबा के जिस कमेंट पे आप भी कह रहे थे, देखिए या तो यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद बहुत काबिलियत का मुजाहरा किया होता, उन्होंने PPEs जो हैं वो टाइमली मंगा ली होती, टेस्ट किट्स उनकी पहुंच गई होती, उन्होंने टेस्ट किट्स जो हैं, अब मुझे बताइए NDMA की चेयरमैन से लेकर सारी हुकूमत ने, वो असद उमर हो, जफ़र मिर्ज़ा हो, उन्होंने अप्रैल में कहा था कि हम मई के फर्स्ट वीक तक 50,000 अपनी कैपेसिटी कर लेंगे। आज तक पाकिस्तान के अंदर 50,000 कैपेसिटी जो है वो, इसके बाद और पीक नहीं पता किसी को, कभी कोई पीक के बारे में इरशादात फरमा रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी जून में आनी थी, कभी जुलाई में आनी थी। जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में पीक कब आनी है, उसकी तैयारी का अंदाजा आप लगा लीजिए। फिर यह है कि अवाम को गालियां देने की बजाय आपने खुद ने कहा, नहीं कहा वजीर आजम साहब ने कि रिलैक्स करें, घबराना नहीं है, बस आम सा फ्लू है, गर्मी आएंगी, ये खत्म हो जाएगा वायरस। फिर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को सिर्फ जो है वो एक तो हालात खराब है, साथ ये भी कह दे कि घबराना भी शुरू कर दें, तो जाहिर है फिर क्यास बढ़ जाएगा ना। तो बड़े जो होते हैं वो तसल्ली देते हैं बच्चों को, फिक्र ना करें, हाँ ठीक हो जाएगा, चट्टान गिर रही है, हम बच जाएंगे इसमें से भी। अब उनके पास औरतों को ऑप्शन नहीं था, ये भी कह देते कि बस मर गए हम सब।
نہیں لیکن لیڈر نے لیڈ کرنا ہوتا ہے نا جی, لیڈر نے کچھ آپ کو کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے. لیڈر جو ہے وہ خود نہیں ماسک پہنتا. میں نے روز ان کی بزدار صاحب کی بھی میٹنگز کے اندر بھی اور عمران خان صاحب کی تصویریں میں میڈیا پہ بھی ڈالتی رہی, سوشل میڈیا پہ بھی کہتی رہی کہ خدا را ان کو تو کوئی ماسک پہنا دے. بزدار صاحب نے 3 دن پہلے ماسک پہننا شروع کیا, جاوید چودھری صاحب. اس سے پہلے آپ فیصل آباد میں لوگوں کو الیکٹرک شاکس دے رہی تھی پولیس, اور بزدار صاحب ماسک نہیں پہن رہے تھے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے نان سیریسنس کا مظاہرہ پہلے دن سے کیا ہے, جس کے کانسیکوینسز آج ہم بھگت رہے ہیں. اور اگر ایک حکومت کام کرنے چلی تھی, آپ نے اس کے خلاف محاذ کھول دیا. یہ ہے, آپ کرونا سے لڑنا ہی نہیں چاہتے, آپ کو اپوزیشن سے لڑنا ہے. وہ لڑ رہے ہیں, وہ نیب کے ذریعے ہو, وہ بیانات کے ذریعے ہو, وہ یلغار کے ذریعے ہو, گورنر راج کی دھمکیوں کے ذریعے ہو. ان کو یہ کرنا ہے, وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر قصور کون ہے, کون کس کا ہے؟ عوام الناس کا. وہ سب قصوروار ہیں, یہ سب جو ہیں یہ اکلے کو نوید کنور صاحب کی طرف جانے دیں, آپ کا نقطہ آگے اچھی بات ہے. شاہ صاحب, یہ ایک سوال بلکہ قوم کے زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سب نے تو کرونا کے خلاف لڑنا تھا, لیکن قومی اسمبلی کا جب بھی کوئی اجلاس ہو جاتا ہے تو بلاول صاحب کی تقریر ہوتی ہے, اس کے بعد براز سعید صاحب آ جاتے ہیں, تو ایک ہیرو اور ویلن آمنے سامنے ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو کرونا سے لڑنے کے بجائے آپ آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی تک. نہیں, آپس میں نہیں لڑ رہے. لڑ جو رہا ہے وہ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کون لڑ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلاول صاحب ظاہر ہے کہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور ون آف دا لیڈرز آف دا اپوزیشن وہ تنقید کریں گے گورنمنٹ کی پالیسی پہ, اور اس کا جواب آپ کیا دیتے ہیں؟ کوئی سنجیدہ, آپ کے پاس کچھ سنجیدہ لوگ بھی ہیں, منسٹرز جو ہیں, جو کہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر سکتے ہیں. آپ مراد سعید کو کھڑ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مراد سعید کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا اسٹائل ہے, ظاہر ہے کہ وہ جھگڑے والا ہے. تو خیر ہم تو نہیں تھے, نہ ہی ہم نے بیٹھ کے یہ باتیں سنی ان کی, ٹو بی آنیسٹ. لیکن یہ طریقہ کار اگر گورنمنٹ کا صرف یہی ہے کہ جھگڑے سے ہم جواب دیں گے, ہر چیز کو چور سے جواب دیں گے, یا ہر چیز کو ہم جو ہے بجائے اس کے کہنا کہ ہاں یہ کس کی رسپانسبلٹی تھی, کیا وزیر اعظم ملک کا جو ہے لیڈر نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا تو وہ اس کی اپنا فالٹ ہے. لیکن اس کو ایسے معاملات میں تو پرائم منسٹرز جو ہوتے ہیں, چاہے وہ جنگ ہو, چاہے وہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو, یا ابھی یہ کرونا جو کہ اٹسیلف ایک اور جنگ ہے, سب کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا یا پی ٹی آئی کا یا پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے ملک کا, قوم کا ایشو ہے. بیٹھو اور اکٹھے مل کے اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور اس پہ کیا کرنا ہے. اس قسم کی کوئی چیز کا ہمارے پاس کوئی فقدان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے سے ہم کوئی اپنی کمزوری دکھا دیں گے, یا کوئی ہم یہ دکھا دیں گے کہ جی ہم اپوزیشن کی ساری چیزیں مان کیسے رہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا. جب ہم بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں, انفارچونیٹلی شاہ صاحب میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. ولی صاحب, بڑا سادہ سوال آپ سے کہ دنیا میں دیکھیں چائنا ہے اور نیوزی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ ہے, دونوں ملکوں میں نئی لہر آ گئی, یعنی دوسری لہر ہے کرونا کی, جس کا مقابلہ دنیا نے شروع کر دیا, اور ہماری ابھی پہلی لہر ہی ختم نہیں ہوئی. اور ہمیں تو اس وقت ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے, پہلی لہر, دوسری لہر, تیسری لہر کے لیے اس سال, اگلے سال ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بجائے قومی اسمبلی کا ماحول بالکل نان سیریس ہے. لڑائی شروع ہو جاتی ہے, ایک سائڈ پہ بلاول صاحب تقریر کرتے ہیں, ساتھ ہی مراد سعید صاحب کو آپ درمیان میں پھینک دیتے ہیں, اور وہ بات شروع ہو جاتی. تو سر یہ کیوں نہیں سنجیدہ آپ ماحول پیدا کر رہے قومی اسمبلی کا؟ اچھا, ویسے تو وہ میں یہ بیچ میں سے ایک چیز اٹھا کے بات کرتا ہوں, لیکن ادروائز میں بات مجموعی طور پہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ باقی مہمانوں نے کافی سارے باتیں کی ہیں. بلاول صاحب کے ساتھ میرے خیال وہ عمر میں ملتے جلتے ہی ہیں جو مراد سعید صاحب ہیں, تو وہ جس لیول کی بات وہاں ہوتی ہے وہ اس طرح ہی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ بیسیکلی عمر کے میرے خیال میں, ہاں جی, تقاضا بھی یہی ہے جی. اب دیکھیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ بڑے بڑے لیڈر, شاہ صاحب خود بھی ہیں, اور وہ دیکھیں پارٹی کے ہیڈ ہے سر, ایک پارٹی کے ہیڈ ہے. وہی تو عرض کر رہا ہوں, وہی تو عرض کر رہا ہوں. خورشید شاہ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور اعتزاز احسن, وہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کتنے عمر کا وہ آپ نے ویڈیو, اپنے ساتھی جو ہے آپ کے کالیگ عمران خان صاحب, ان کا دیکھا ہے نا کبھی آپ نے تقریر ان کی. اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میں دیکھیں, پہلی بات یہ کہ لیڈرشپ کی بات اگر کرتی ہیں, مثال قائم کرنے کی بات کرنی ہے, عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کچھ انہوں نے کہا, میں صرف ان سے یہ عرض کرتا ہوں, اور آپ سے بھی اور آپ کے ناظرین سے بھی, آپ پلیز وہ فوٹیج نکالیں
جس میں, اور مجھے تو بڑا وہ اس دن بھیجی گئی تھی جب شہباز شریف صاحب ادھر پیش ہوئے, پہلے ہائی کورٹ میں بیل لینے کے لیے گئے, پھر نیب کے آگے پیش ہوئے. کیا ماشاءاللہ مثالیں قائم کی انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کی, کیا مثالیں قائم کی ماسک پہننے کی انہوں نے. اور بھائی لیڈر وہ تھے تو گاڑی سے باہر نکلتے اور کہتے ہیں اپنے سارے ان کو کہ آپ دور دور ہیں, آپ ماسک قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے سر؟ میں تو کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کی بات کوئی نہیں مان رہا وہاں پہ. نہیں, وہ پھر قومی اسمبلی کے ممبران سے پوچھے نا. میں سینٹ کا آپ کو عرض کر دوں, جس دن سینٹ کا اجلاس ہوا میں نے کھڑے ہو کے پہلی بات چیئرمین صاحب سے کی, میں نے کہا جی آپ نے ایس او پیز بھیجے تھے, آپ کے ایس او پیز میں لکھا ہوا ہے کہ ممبران اپنا ٹیسٹ کرا کے آئیں, یہ میرا ٹیسٹ ہے اور یہ میں نے بھیجا تھا ایک دن پہلے آنے سے, آپ بتائیں کتنے سینیٹرز نے ٹیسٹ جمع کرائے. میں نے فلور پہ کہا, یہ چیئرمین صاحب نے کہا نہیں جی نہیں, جب نہ کرا دیے سب نے. میں نے کہا نہیں جی مجھے دکھائیں. میں نے کہا جی نافذ کریں رولز کو. جی نافذ ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, پھر نافذ ہو گئے ہیں. وہاں پہ تو یہ کام نافذ ہوتا رہا ہے جی. وہاں پہ ایک سینیٹر صاحبہ کے نکلا ہے کچھ جو بھی تھا, اور بعد میں وہ نیگیٹو بھی آ گیا, اور پھر بھی وہ دوبارہ جو ہے نہیں آئی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈرشپ کو ہمیں تانے دینے والی اپنی لیڈرشپ کو تو پہلے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس کو مینج کر رہے ہیں. لیکن یہ پرائم منسٹر کو تو پہننا چاہیے سر, ماسک پہننا چاہیے, گلوز پہننے چاہیے. ماسک پہنتے ہیں. دیکھیں کیبنٹ کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بجٹ کی سپیچ ایک منسٹر نے ماسک پہن کے دی. اب میں عرض کرتا ہوں جی کہ جی پیک کب آنی ہے کب نہیں آنی. ماہر یہاں بیٹھے ہوئے, ایک تو سارے بندے ماہر بن جاتے ہیں, ڈاکٹر اس کے کوئی کورونا کے, پھر کوئی جہاز کا کریش ہو تو لوگ ایویشن کے ماہر بن جاتے ہیں. سب سے بڑے ایکسپرٹ اسد عمر صاحب ہیں. میری عرض تو یہ سن, ان کو آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی ڈکلیئر کر دیں صاحب. ایکسپرٹ یہاں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ ڈاکٹر اسد عمر صاحب کو پتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے نا, وہ جولائی میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میری پارٹی سے نہیں ہے, یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس میں تو ماڈلنگ ہی ہو سکتی ہے نا. ماڈلنگ میں جو این سی او سی ہے, انہوں نے سارے ماہرین ہر قسم کے اس میں اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں, انہوں نے سب ماہروں کو جو ہے اکٹھا بٹھا کے ماڈلنگ کی ہے. اور جس ماڈلنگ کا بھی جو نتیجہ آیا ہے مشترکہ, ہمیشہ ہم اس سے آگے رہے ہیں, ہماری بہتر رہی ہے اس سے کارکردگی. 90,000 کا تخمینہ 15 مئی کو لگایا گیا تھا, اس وقت 42,000 پیشنٹس تھے. اور یہ دیکھیں جی کہ ڈاکٹرز بھی ہیں فرنٹ لائن پہ, ہر ملک میں ڈاکٹرز کو فرنٹ لائن پہ اس کا شکار ہونا پڑا ہے. 3,000 ڈاکٹرز پاکستان میں تقریباً جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں, اور ان میں سے 40 کا 39 کا یا 38 کا انتقال ہوا ہے. یہ بھی بہت اللہ کا کرم ہے, اللہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم بہت باقی ملکوں کے مقابلے میں اس میں بھی ظاہر ہے ان لوگوں نے فرنٹ لائن پہ انفیکٹ ہونا ہے. اور میں آپ ہی کی طرف آؤں گا, لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں. 5ویں نمبر پہ آ گیا سر, اور جس تیزی سے اوپر جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے, اور امپیریل کالج کی جو اسٹڈی وہ آپ کے سامنے ہے. 10 اگست انہوں نے کہا پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہوگا جس میں 77,000 لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں سر, انتقال ہو سکتا ہے ان کا خیال ہے ایک. اور جس تیزی سے ابھی اسد عمر صاحب کے اپنی جو خیالات ہیں کہ 12 لاکھ مریض ہو سکتے ہیں, تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہو گئے تو دنیا میں یہ ہم ریکارڈ قائم کر دیں گے. اتنے مریض آج تک کسی ملک میں نہیں ہوئے اس وقت تک. تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آ جائیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ولی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ گورنمنٹ کے لیول پہ کہیں کنفیوژن نہیں ہے سر؟ جب ہمیں ایک مکمل لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا تو ہم نے اس کو ایک نرم لاک ڈاؤن کر دیا. اب دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ ہم ایک سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ایجاد کر رہے ہیں. تو سر یہ ہم کر کیوں نہیں, دنیا کے مطابق کیوں نہیں چل رہا سر؟ نہیں جی, کنفیوژن کبھی بھی نہیں تھی. شروع دن سے ایک بات واضح تھی روز روشن کی طرح کہ لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے. لاک ڈاؤن سسٹینیبل نہیں ہے ہمارے جیسے ملک کی معیشت کے لیے بھی, اور ہمارے جیسے ملک میں جس طرح لوگوں کا رہن سہن اور لائف سٹائل ہے اور لیونگ کنڈیشنز ہیں. تو کلی لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کامل لاک ڈاؤن جسے کہتے ہیں, اس کا تو کسی سٹیج پر بھی سر اب اگر سمارٹ لاک ڈاؤن یا سلیکٹیو لاک ڈاؤن یا نرم لاک ڈاؤن وہ جو ہے ہمیشہ سے اپنا. اچھا اگر سمارٹ کا بھی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, دعا کریں. نہیں جی, اللہ نہ کرے جی. میرے خیال میں اس کے نتائج نظر آئیں گے. ویسے میں ادبی حوالے سے ایسے بات کر دوں کہ وہ کون, میرے خیال ابراہیم ذوق کا شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. اس کا مطلب کدھر جائیں گے؟ میں تو ویسے ہی ایک, لیکن میں یہ آپ کو ضرور عرض کر دوں کہ جس طرح وہ 11 ملکوں کا حوالہ دیا کہ جی انٹرونشن سے یا لاک ڈاؤن سے ایک اسٹڈی آئی ہے جس نے کہا کہ جی اپنا 31 لاکھ جانیں بچائی گئی ہیں. آپ ایک اور اسٹڈی دیکھیں تو اسٹڈیز بھی کتنی آ رہی ہیں. نوبیل پرائز ونر مائیکل لیوٹ نے اسٹڈی نکالی, نوبیل پرائز ونر ایرا غیرہ نہیں ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا. اس نے کہا جی کہ لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہی چیزیں آپ اچیو کر سکتے ہیں ماسک پہننے سے اور سوشل ڈسٹینسنگ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے الفاظ کا چناؤ شاید میں اس طرح نہ کروں, لیکن وہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے.
ہم بہت کم تعلیم یافتہ ملک ہیں اور اس کے پیچھے ایک بہت دہائیوں کی ہسٹری ہے. ہم بہت جذباتی قوم ہیں, ہم بہت سپرسٹیشس قوم ہیں انفارچونیٹلی, اور ہم بہت ہر چیز میں ایک سازش نکالتے ہیں. سو بہت سی قباحتیں ہیں جس میں محض ایک جس طرح پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی حکومت اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی, عوام کا اس میں جو شرکت ہے اس کا مطلب عوام کی جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. عوام کو زیادہ اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوتے, جو ہم نہیں ہیں, سارے خطے میں دنیا بھر میں کم ترین میں ہم شمار ہوتے ہیں, زیادہ ایجوکیٹڈ اور سمجھدار ہوتے, زیادہ کم جذباتی ہوتے, کم ہوتے سپرسٹیشس اور یہ توہم پرست جسے کہتے ہیں, تو ہمارے ریاکشن آپ دیکھیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. مثال کیا ہے جی, کتنی آسانی سے ہم مسلیڈ بھی ہو جاتے ہیں. میرے ابھی پچھلے پروگرام پہ میرے ساتھ ایک سینیٹر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں جی میں بھی اس سے جو ہے مسلیڈ ہو گیا تھا. کیا کہ ایک ویڈیو آتی ہے کہ سروسز ہاسپٹل لاہور میں آگ لگی اور وہ لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہوا ہے اور اس کو دکھا رہے ہیں کہ جی کورونا کی وجہ سے جگہ ہی کوئی نہیں رہی. اور ایون میں نے کہا میرے کالگ جو تھے وہ اس سے مسلیڈ ہو گئے. اس طرح کے نیریٹیو یہ فرمائیے گا سر, یہ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ نہیں سر, میں میرے خیال میں ہوگا اور ہوتا بھی ہے. دیکھیں ایک بڑی اچھا کمپیریزن ڈرا ہوتا ہے کہ آپ ناروے جو بہت آدھا ملک ہے ایز کمپیئر ٹو نیکسٹ ڈور سویڈن, تقریباً ملتی جلتی پاپولیشن ہے, پاکستانیز بھی ان کی انڈو ایشین 2.3%, 25% پاپولیشن ان کی ابو 65 ہے, ہماری لیس دین 3.5% ہے. تو وہ کافی کمپیریبل ملک ہیں. ایک نے لاک ڈاؤن کیا, بڑا اچھا کیا, اور ایک نے نہیں لاک ڈاؤن کیا. سویڈن نے کہا کہ ہم صرف اپنے بوڑھوں کو لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں, ان کو نرسنگ ہوم میں. موٹیلٹی ڈبل ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی انٹرنیٹی کا انہوں نے تجربہ کیا. سویڈن نے معافی مانگی, پھر اس پہ ان کی گورنمنٹ نے معافی مانگی کہ ہماری غلطی تھی. جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کی رسپانس جو ہے ایویڈنس بیسڈ نہیں ہو سکتی, بیکاز ایویڈنس ایگزسٹ نہیں کرتا اس بیماری میں. اور اسی طرح ڈاکٹرز جو ہیں, ہم بھی جتنی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, فیو تھنگس لائک اسٹیرائڈز, لائک اینٹی کوگولینٹس, ہائی فلو آکسیجن, سپورٹیو تھراپی, اس کے بعد آل از ایکسپیریمنٹل. دیر از نو ایویڈنس. ہم پلازما پہ بھی میں کام کر رہا ہوں, یہ جو دوائیوں کا نام پروٹیکٹ ٹرائل پہ بھی کام کر رہا ہوں, میں سائٹوکائن انہیبیٹرز بھی دے رہا ہوں رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر. لیکن I must say that these are all experimental therapies. ابھی there is no superiority or inferiority amongst these treatments. اس لیے کہیں بھی یہ گائیڈ لائنز میں نہیں. اسی طرح سیم میں کہوں گا کہ دیکھیں اس کی رسپانس جو آن دی پارٹ آف رولرز جو ہے وہ بھی ایویڈنس کیونکہ ہے نہیں کہ دس تھنگ ورکس اینڈ دس تھنگ ڈزنٹ. دیکھیں آپ لاک ڈاؤن سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی. لاک ڈاؤن میکسیمم آپ کو ٹائم دے گا کہ آپ اپنی ہیلتھ کیپیسٹی بڑھا لیں, ہیلتھ کیپیسٹی بڑھا لیں, اور جو ٹریجیکٹری آپ کی بہت سٹیپ اوپر جا رہی ہے وہ تھوڑی سی ہو جائے ایٹ دی بیسٹ. اور وہ بھی اگین اٹ ول ناٹ ڈپینڈ اپون the police or enforcement agency, it will depend upon how serious the people are taking it. If the people are not behaving still, so that اس لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ؟ اب سب کو تو جیلوں میں نہیں ڈال سکیں گے. نوین کنور صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ what next سر, اب ہوگا کیا اور اب ہمیں کرنا کیا چاہیے سر؟ یہ پہلی چیز تو یہ کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ نے ایسی پکچر پہ پینٹ کی ہے, دیکھیں نیشنل اسمبلی کا جو سیشن یہ ہوا, ایک طرف تو خیر فیصلہ ہوا کہ ہم ورچوئل سیشن نہیں کر سکتے جو کہ سندھ اسمبلی کر رہی ہے, لیکن نیشنل اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ تو ہوا نا کہ ہم نے کہا کہ صرف 1/4 جو ممبرس ہیں وہ آ سکتے ہیں ایٹ اینی گیون ٹائم. تو جو ہم ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, ایک چوتھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہے. بات سن جائے نا پلیز. اب دیکھیں مجھے آپ دیتے ہیں 3 منٹ, اس میں سے بھی آپ انٹروینشن نہ کریں. وہ جو 1/4 ہیں, آپ نے 5 منٹ دکھائے 4 گھنٹے کی سیشن میں سے, اس 5 منٹ پہ آپ کی پوری کہانی بن گئی, اور باقی جو 3 گھنٹے 55 منٹس چلی ہے نا بات, وہ اس کو آپ نہیں دیکھتے. ایسے نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے اور یہ غلطی ہے. ٹو بی آنسٹ آپ دیکھیے کہ شخص کون ہے جو پہلے جھگڑے میں تھا, جو کہ دوسرے جھگڑے میں آیا. ایک ہی شخص کو آپ اگر یہی جواب ہے گورنمنٹ کے پاس کہ بھئی مراد سعید ہر چیز کا جواب دے گا, تو جھگڑا تو ہونا ہے. لیکن اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. باقی تو جو ڈسکشن ہوئی وہ جو ہے ایک سنجیدہ ڈسکشن تھی,
اور اس کا جواب بھی سنجیدہ آنا چاہیے تھا, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, فلسفی کا ڈفرنس ہے. ہمارے خیال میں لاک ڈاؤن ایک ضروری چیز ہے. لاک ڈاؤن سے آپ کا جو کرو ہے وہ زیادہ آسانی سے فلیٹن ہوتا ہے. لوگ جو ہم نے خاص کر عید کے ٹائم پہ جو ہم نے لاک ڈاؤن کھولا, اس سے جو انفیکشن ریٹ ہے وہ کافی بڑھ گیا, اور اس کی وجہ سے جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا. اور اب جب ہم جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایکسپونینشلی بڑھتا ہے, تو اگر ہم میجرز ابھی بھی نہیں لیں گے تو کافی حد تک ہمیں جو ہے اس کا نقصان نمبرز میں نظر آئے گا. پتہ نہیں میرے دوست کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں. آج بھی کل پرسوں کی بات ہے, ہمارا ایک دوست تھا جو کرونا افیکٹڈ تھا, آئی سی یو کا بیڈ پورے اسلام آباد شہر میں کہیں بھی اویلیبل نہیں تھا. 24 گھنٹے ہمیں لگے وہ بیڈ ڈھونڈنے میں, کسی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں فائنلی ملا. تو بھائی یہ نہیں ہے ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اگر آپ کو 24 گھنٹے لگے ہیں تو عام آدمی کا کیا بنے گا. مجھے خود اس پہ بہت تشویش ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ الگ ایک دنیا ہے, اور جو ریئلٹی ہے گراؤنڈ پہ وہ ایک الگ دنیا ہے. تو ہمیں چاہیے جولائی آنا ہے, شاہ صاحب یہ بھی ذہن رکھیں کہ جولائی آنا ہے, یہ بڑھیں گے. میں تو اس میں عظمیٰ بخاری صاحب لاہور کی اصل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ایک دو باتوں کا ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. ولید صاحب کے لیے عرض ہے کہ نیب کا جو فرمائشی نوٹس بھیجا تھا نا عمران خان صاحب نے, جس کے اوپر آپ کو فوٹیجز پہ بڑا اعتراض ہوا, وہ شبلی فراز صاحب نے بتا دیا کہ آئے تھے بڑا وزیر اعظم بن کے اترا رہے تھے, تو ان کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا. تو اس لیے اب آپ یہ باتیں نہ کیا کریں. اور جب پھر آپ کے ایک ترجمان جو پتہ نہیں کس چیز کے روابط کے ترجمان ہیں, ان کا اپنی دوسری بات سے ربط نہیں ہوتا, وہ آئے, انہوں نے کہا دیکھیں نا ورکر نہیں نکلے, فلانا نے کیا. جب آپ اس طرح انسٹیگیٹ کریں گے, آپ نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا, آپ نے انسٹیگیٹ کیا ورکروں کو کہ باہر نکلو, اور وہ نکلے. اس کے اوپر وہ پھر بھی شہباز صاحب گاڑی کے اندر سے بھی ہاتھ جوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے باہر نکل جاؤ. اب یہ بار بار ایک بات انہوں نے کی, ماہر بنتے ہیں. ہم نہیں بنتے ہیں ماہر. میں نے تو اپنی کوئی بات ہی نہیں کی, ہم میں سے کوئی ماہر نہیں بنتا. عمران خان صاحب ماہر بنتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ قوم جو ہے اس کو دیکھنے کی بجائے ہمارے حکمران تھوڑے سے نارمل ہوتے, تھوڑے سے, اتنے سے, تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. اب یہ جو ان کے 18 اپریل کو آپ کو یاد ہونا چاہیے, کوشش کر رہے ہیں بیچارے. 18 اپریل کو مجھے بڑی ہمدردی ہوگی گورنمنٹ سے کہ ٹرائی تو بہت کر رہے ہیں. کون ٹرائی کر رہا ہے, کہاں ٹرائی کر رہے ہیں؟ 18 اپریل کو جاوید چودھری صاحب, 18 اپریل کو وزیر اعظم نے پوری قوم کو مبارکباد نہیں دی تھی. آپ کو مبارک ہو, کس چیز کی مبارکباد دی تھی؟ اب کیا ہو رہا ہے ان کو؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ماڈلنگ بھی کر لی, فلانا بھی کر لیا, بڑے ماہر بیٹھے ہیں. مجھے یہی تو خوف ہے. اسد عمر صاحب نے جو بیڑا غرق معیشت کا کیا تھا وہ تو ہم سہ گئے. اب ہماری زندگیوں کی بات ہے. اب وہ ارسطو, وہاں پہ بھی ارسطو ہیں, اب وہ وہاں پر ان کی ایک بات اگلے دن کی بات سے نہیں ملتی. میں نے کہا تھا یہ سارے سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ وزیر اعظم کے ہیں. ہم میں سے تو کوئی ماہر بن رہے ہیں, ہم تو بلکہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری جانوں سے کھیلنا چھوڑ دیں. اب یہاں جانیں جو ہے انوالو ہیں. کبھی کہتے ہیں 2% لوگ مریں گے, کبھی کہتے ہیں 50,000 نہیں مرے. آپ کو خوف خدا نہیں آتا؟ نسلہ گلی آپ جاتے ہیں بھاگ کے. میں چاروں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حل کیا ہے, سولوشن بھی کی طرف آپ بھی آئے نا. اگر ہم پیٹتے رہیں گے تو مزید نقصان ہو جائے گا ہمارا. تو میں وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا. چھوٹی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عظمیٰ بخاری صاحب, حل کیا ہے جی؟ سیدھا حل بتائیں آپ. چوائس صاحب, اگر یہ حل ہم نے 2 مہینے پہلے کر لیا ہوتا تو اس کے ریزلٹس بہتر ہوتے. جس کا حل تھا لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کے علاوہ اس کا کوئی حل آگے کی طرف جائیں. ہمیں بیسک جو چیزیں ہیں وہ پوری کرنی چاہیے تھی. ابھی میرے میسج آیا ہے, میرے ایک ریلیٹیو کو جنرل ہاسپٹل میں کل رات سے وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی. میں بہت کوشش کے باوجود ان کو ابھی تک وینٹیلیٹر نہیں دے سکی, اور مجھے میسج آیا کہ شاید ہمیں دیر ہو گئی ہے اور ہی ول بی نو مور. سو گزارش یہ ہے کہ ان کی باتیں ایک طرف, تیاری کرنے کا ٹائم بھی ہمارے پاس موجود تھا, یہ تیاری بھی نہیں کر سکے, یہ حکومت یہ حوصلہ بھی نہیں دے سکے, یہ اقدامات بھی نہیں کر سکے, تو دے آر گڈ فار نتھنگ. یہ کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہے. اور ان کو جو ہم نے کہا, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا شہباز صاحب نے کہا بیٹھیے
ایک قومی حکمت عملی بناتے ہیں, لیکن ان کی لڑائی نہیں ختم ہوتی, کبھی سندھ سے شروع ہو جاتے ہیں. اب دو جو صوبے جو ہمارے حصے ہیں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, ان دونوں کے ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر اعظم, انہوں نے میڈیا پہ آ کے کہا ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دیا, ہم ان سے مانگتے رہے. ایون گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ مانگنا پڑا, آپ کے پروگرام میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو سنکیانگ سے جو ہے وہ مدد مانگنی پڑی. یہ حالت ہے ان کی, اتنی امداد آ رہی ہے, وہ کہاں جا رہی ہے, پیپرا رولز کو فالو نہیں کیا جا رہا, پروکیورمنٹ کہاں ہو رہی ہے. یہ جو ان کی باتیں ہیں بڑی بڑی, مجھے بتائیے لاہور کے اندر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بیڈز نہیں ہیں, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وینٹیلیٹرز اب اویلیبل نہیں ہے کیونکہ جگہ پوری ہو گئی ہیں. اس کے باوجود وہ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, آنکھیں بند کرنے سے حالات اگر ان کو جو ہے وہ ایسے گزرتے نظر آتے ہیں, تو میں تو صرف افسوس کا اظہار کر سکتی ہوں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب فرمائیے گا آپ, حل کیا ہے سر, اب کیا کرنا چاہیے؟ ماضی کو چھوڑ دیں سر, آگے کی طرف چلیں. ماضی کو چھوڑ دیں تو پھر ایک ہی حل ہے, they have to go. اب وقت ختم ہو گیا. یہ سب جو قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, قوم کو جو ہے اتنے بڑے اس میں آگ میں دھکیل رہے ہیں, اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے. کووڈ جو ہے وہ کورونا کو کنٹرول کرنا ہے. کووڈ کا علاج بھی یہی ہے, اکانومی کا علاج بھی یہی ہے کہ they have to go. ختم ہوگی بات, کیونکہ کتنا عرصہ یہ ساری قوم جو ہے یہ ساری باتیں برداشت کرتی رہے گی. انہوں نے کھیل سمجھایا ہوا ہے ہر چیز کو, انہوں نے گورننس کو کھیل سمجھا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, جو ہے گورننس کیا ہوتی ہے, پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے, فیڈریشن کیا ہوتی ہے. وہ ہر چیز پہ, ہر جو معیار ہے اس پہ وہ فیل گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ جائیں, اور اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں حل سمجھ میں آتا. کتنے لوگ مر جائیں گے ان کی پالیسیز کی وجہ سے, یہ وقت دکھائے گا. ولی صاحب, حل وہی ہے کہ آپ چلے جائیں, شاید اس سے جی. اب تو میرے خیال میں شاہ صاحب کو نوبیل انعام نہ دے دیں, سیاست کے اوپر بھی اور آئین کے اوپر بھی اور وبا کے اوپر بھی اور گورننس کے اوپر بھی. چلیں چھوڑیں, اپوزیشن تو یہی کہے گی. میں صرف یہ عرض کر دیتا ہوں جی, اس کا حل کیا ہے میرے نزدیک, اور میرا پہلے دن سے یہ ویو رہا ہے کہ اتنی تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے, باہر بھلے کہ میں وبا کا اور میڈیسن کا ماہر نہیں ہوں, کہ دو چیزیں ہیں اس کی, کرونا وائرس کووڈ-19 کی. نمبر ایک کہ اس کا ابھی تک کوئی مؤثر علاج سامنے نہیں آیا, کوئی ویکسین نہیں ہے. نمبر دو, یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. ان باتوں کے پیش نظر اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں اور آپ اپنی حفاظت کریں یہ ماسک اور اس طرح کے طریقوں سے. اب اس کے آگے مزید جبرن کروایا جائے آپ کو حکومت کے ذریعے, جو کہ ہماری ملک اور ہمارے ملک کے حالات اور اس کی معیشت جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتی اور سسٹین نہیں کر سکتی. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور پہ اس طریقہ کار پہ آئیں کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ کریں, آئسولیشن میں رہیں اور اپنا پروٹیکٹیو یہ گلوز ماسک وغیرہ کے ساتھ کام کریں, اور بس یہ ہاتھ نہ ملائیں اور اس طرح کی چیزیں جو واضح طور پہ طریقہ آیا ہے اس کے تیز پھیلاؤ کو روکنے کا. ٹھیک ہو, تو جبرن کے مقابلے میں رضاکارانہ ہونا چاہیے. ولی صاحب کیونکہ لاہوری ہے نا, لاہوری ایک سلینگ ہے کہ وہ کہتے ہیں بندے بنو, بس ان کا مطلب یہ ہے کہ بندے بنو. جی ڈاکٹر صاحب, ایک لائن ایڈ کرنے کی اجازت دیں. دیکھیں جوئی صاحب, دنیا میں رکھیے گا جی, دنیا میں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈزنٹ ورک. سیدھی سی بات ہے ان پریونشن اینڈ ان کیور. لیکن میں یہاں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, چائنا نے 3500 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی قربانی دی پہلے جب یہ آیا. پچھلے اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 9 ہفتے سے کوئی سی ہیلتھ کیئر پرووائڈر پازیٹیو بھی نہیں ہوا, کنورٹ ہی نہیں ہوا. چائنا جی, یہ چائنا کا. تو یہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں. ایون ان لوگوں میں جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں میرے جیسے, جو وینٹیلیٹرز پہ کام کر رہے ہیں, جو ان کو انٹیوبیٹ کر رہے ہیں, تو اٹ از اے پریونٹیبل ڈیزیز. نمبر 1 یہ بہت خوش آئند چیز ہے. نمبر 2 دیکھیں, کل کے دن میں ہمارے 8 مریض جن میں 93 ایئرز اولڈ ملک صاحب گجرا والے سے, وہ بہت سارے گھر گئے. اتنی خوشی ہوئی ہمیں, ٹھیک ہو گئے سے بھی تھے, جی صحت مند ہو گئے. اتنی خوشی ہوئی. تو میں یہ دیکھیں, ہمیں امید دینی چاہیے اپنی پبلک کو. ہماری پبلک بہت ڈپریسڈ ہے, پینکی ہے. پینکی اس لیے ہے کہ ٹائیفائڈ ملیریا میں ہمیں پتہ ہے اس کا علاج کیا ہے, اس کا پتہ نہیں ابھی علاج کیا ہے. تو ویری سون جیسے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں پروٹیکٹ, جس کی ابھی بات کی, جس میں ازیتھرو اسلیٹاور جو اینٹی وائرل ہے, اور تیسری جو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ایزم ایکس
جو azithromycin، ان تینوں کو اور کمبینیشن میں بھی 6 آرمز کر کے، تو انشاءاللہ ہمیں بڑے اچھے اس میں امید ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن عام بھی ہے، بہت اچھی ہمیں امید ہے کہ بڑی جلدی ہم آپ کے ذریعے بریکنگ کریں گے انٹرم ریزلٹس کی. اور اسی طرح جو کرٹیکلی ill ہیں اس میں یہ کہوں گا کہ نیور گیو اپ ہوپ، neither the relatives nor the patient. Patient should be the main fighter and then the team. Team should also never ان کو نہیں ڈیسائیڈ کرنا who lives and who doesn't live. This is Allah's prerogative. ہمیں کوشش کرنی ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت کرٹیکلی ملٹی آرگن ڈیمیج والے بھی، وہ لوگ جو بالکل جن کا ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت کم چانس ہے، وہ بھی ریکور کر کے الحمدللہ گھر گئے. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ وائرس اللہ کی مرضی کے بغیر تو آئی نہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر جائے گی نہیں. بینگ اے مسلم، پریکٹسنگ مسلم، ہمارا یہ ایمان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہوپ ہمیں نہیں لوز کرنی چاہیے. وی شوڈ بی اسٹینڈنگ ود دی پیشنٹس، ڈائنگ پیپل، اور وہ بہت کم ہے مقدار میں. جیتا وہی ہے جو جنگ لڑتا ہے، جو کہتا ہے میں لڑوں گا، جیتے گا وہی. جو ہار جائے گا پہلے ہی ہار مان لے گا، اس کے ہار اس کا مقدر بن جاتی. عظمیٰ صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ارسطو ہیں اسد عمر صاحب، ان کے مطابق ٹریفک حادثات میں اس سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں. اگر ہمارے مرنے کی ان کو فکر نہیں ہے تو ہمارے جو زندہ بچ جائیں گے اس وائرس کے بعد، پھر وہ ان کو وزیر اعظم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. پھر اگر ہم نے مرنا بھی اپنی وجہ سے ہے اور ہم ہی نے بھگتنا ہے تو پھر زندہ رہیں گے جو، وہ ان کو وزیر اعظم کو بھی یہ قبول نہیں ہے. پھر یہ اپنے گھر جائیں، جو بچیں گے ہم دیکھ لیں گے ہم نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے. جواب ہے جو تیج نہیں جی، اس کا جواب میں اسد عمر صاحب کے لیے چھوڑ دوں گا. انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو بھی بڑا اچھا جواب دیا تھا اسمبلی میں، تو وہ جب بیٹھیں گے سامنے ان کے تو ان کو تابڑ توڑ حملہ کرنے دیجیے گا. اسد عمر صاحب نیلے پہ ڈالا ماریں گے. ٹھیک ہو گیا. خواجہ صاحب آپ یہی کر سکتے ہیں، یہی کر ایک ہی حل ہے کہ آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، اور اگر آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھ سکے گا. اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.